الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں 17ویں پارے سے بیان کی جائیں گی۔ 17ویں پارے کی ایک خاصیت ہے پورے قرآن کے اندر کہ ایک واحد ایسا پارہ ہے جس کے اندر 2 صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں 10 صفحات پر مشتمل ہیں۔ ہر پارے کے 20 صفحات ہوتے ہیں، تو اس پارے کے اندر 2 صورتیں، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، دونوں آدھے پارے پر مشتمل ہیں۔ یہ کس کی خاصیت ہے پورے قرآن کے اندر اس پارے کی؟ تو پہلے بات سورۃ الانبیاء میں بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سورۃ الحج کی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ The reckoning of the people has drawn near to them while they are in negligence, turning away from its signs۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی اور سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے۔ اب اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں ہے یہ تو آپ کو اس کے نام ہی سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو صورتیں آئی تھی سورہ طٰہٰ ہے، اس سے پہلے سورۃ الانعام، اس کے بعد سورہ اعراف، اس سے پہلے سورہ نساء۔ اس کے اندر بھی انبیاء کا اجمالی تذکرہ آیا تھا۔ یہاں پر انبیاء کے چند کمالات، چند اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پارہ 17واں ہے اور اس سورت کے اندر تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو، ریالٹی کو بیان کیا ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ جس مالک نے، جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنے خالق اور مالک سے دور ہیں۔ جو قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا اس کی تعلیمات سے دور ہیں۔ یہ آیت جو ہے اصلاً مشرکین مکہ کے لیے اس وقت نازل ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ وہ آیت ضرور اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی حالات کے اعتبار سے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی اس نقصان، ان لوگوں کے عیب کو بھی بیان کرتی ہے، اس کے بعد آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے اس کے اندر اپنے اندر ایک پیغام بھی رکھتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم لوگ بھی بہت غفلت میں ہیں، قرآن کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بات بیان فرمائی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، غفلت میں ہی نہیں ہیں، غفلت کے ساتھ ساتھ وہ اعراض کر رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کا، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب حساب کے وقت سے مراد قیامت کا دن ہے، حساب سے مراد قیامت کے دن ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یوم الحساب کے نام سے قیامت کے دن کو کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے، اور بہت سے نام اس کے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا یعنی جس دن سزا اور سزا کا بدلہ دیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں، روز جزا۔ تو حساب، یہ قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی دونوں مل کر بھیجے گئے ہیں، قریب قریب۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ہر آنے والا دن ہم لوگ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل ما هو آت قریب، ہر جو دن آ رہا ہے گویا وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے آپ کی بعثت۔ تو غفلت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جی لگانا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ساقی۔ دنیا جسٹ ٹو پریپیئر اور سیلف فار دا ہیئر آفٹر۔ دنیا از دا ایگزامینیشن ہال، نتھنگ مور۔ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو آخرت کی تیاری ہم کو کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں رہ کر آخرت سے غفلت ہونا ہے۔ تو پہلی بات کہ ہم کیا کریں، غفلت میں نہ رہیں، ہم کیا کریں، اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، قرآن کی تعلیمات کی طرف، قرآن کی جو قیمتی نصیحت ہے اس کی طرف ہم آئیں۔ ایک بات سورہ انبیاء کی یہ ہوئی۔
دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے توحید کے تعلق سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر یہاں کا نظام خراب ہو جاتا۔ اس کے اندر توحید کی ایک کھلی دلیل ہے، جس طرح ایک نظام چلانے کے لیے اس ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، دو آدمی رہیں گے تو وہ اپنے تصرفات اس کے اندر کرنا چاہیں گے دو لوگ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، سارا نظام سسٹم جو ہے بگڑ جائے گا۔ تو دنیا کا جو نظام چلانے والی ذات ہے وہ ایک ذات ہے، اس میں توحید کی دعوت دی گئی۔ ایک بات ہم یہاں یہ سمجھیں کہ ہم بار بار توحید کا تذکرہ سنتے ہیں، توحید کا قائل ہونا چاہیے، توحید ضروری ہے، توحید یہ توحید اصلاً ہے کیا؟ تو ہم اس کو تھوڑا سا مختصر انداز میں سمجھیں کہ توحید جو ہے عربی کا لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا، یہ لفظ بنا ہے وحدت سے، واحد جس کو ہم جانتے ہیں عام طور سے واحد کے معنی ایک، وحد یوحد توحیدا، اس توحید کے معنی ہیں کسی کو ایک تسلیم کرنا، کسی کو ایک قبول کرنا۔ تو یہاں پر توحید کے معنی ہوں گے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا، اسی کو کہتے ہیں توحید کا قائل ہونا۔ یہ توحید کی تھوڑی سی ایک تشریح تھی، ہماری بات ذہن میں آ جائے، جب بھی ہم توحید کا تذکرہ سنیں تو یہ بات معلوم ہو کہ توحید کا مطلب اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا، یہی کیا ہے؟ توحید کا قائل ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سب سے پہلے جو تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے، کیونکہ یہ ابو الانبیاء ہیں، گویا ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں انہی کی نسل میں آئے ہیں، اسی لیے ابو الانبیاء کے حیثیت سے ان کا تذکرہ پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہ کیسے وہ آگ میں ڈالے گئے، اس کے بعد اللہ نے آگ کو کیسے گلزار بنا دیا، کیسے ٹھنڈی بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد باپ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے صبر کیا ہے آفات پر، مصیبت پر، اور جو ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی، مال اولاد سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ السلام کا، اس کے بعد آخر میں کیا؟ کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام وہ تھے جو ثابت قدم رہنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ ہم یہاں ایک بات دیکھیں کہ جہاں انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، انبیاء کی ساری زندگی دیکھیں ہم، تو اس میں ہم کو صبر کی جو خاصیت ہے وہ نمایاں طور پر ملے گی کہ ہر نبی جو ہے صبر کے مرحلے سے گزرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے کہ جب انہوں نے دین کا کام شروع کیا تو جو دشمنی سب سے پہلے ہوئی وہ اپنے گھر سے باپ کی شکل میں ہوئی، وہاں انہوں نے صبر کیا، پھر وہاں سے ہجرت کی اپنے گاؤں سے، پھر وہاں مکہ مکرمہ آئے، پھر وہاں انہوں نے مصیبتیں جھیلی، یعنی ان کی زندگی جو ہے پوری صبر سے تعبیر ہے، صبر کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مکہ کی زندگی ہے پوری صبر میں گزری ہے۔ گویا یہ انبیاء کی زندگی جو ہے عام طور سے صبر میں گزری ہے۔ صبر کا جو مادہ ہے، صبر کی جو خاصیت ہے ان کے اندر بہت پائی جاتی تھی۔ جیسے کہ ہم نے درس حدیث ہمارا چل رہا تھا، درس ریاض الصالحین، اس کے اندر ہم نے صبر کی بات بتائی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی المصائب والآلام۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ جو احکامات ہم کو دیے گئے ہیں اس پر مکمل طور سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، ایک یہ صبر ہے، جیسے قرآن، نماز ہے، دوسرے اور عبادت۔ الصبر عن المعاصی، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بالکل رکنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی دوسری قسم۔ تیسری جو قسم ہے الصبر علی المصائب، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شکوہ کرنے سے بچانا ہے۔ شکوہ اگر کرنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ یہ صبر کی کیا ہے؟ 3 قسمیں ہوئی، اور جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے ان تینوں کے تعلق سے بالکل بھرپور، وہ ان تینوں چیزوں میں وہ کامیاب تھے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے برگزیدہ انبیاء، اور ظاہر بات ہے برگزیدہ نبی اور برگزیدہ بندے، اس میں کامیاب ان کو ہونا ہی تھا۔ اور اس صورت کے آخر میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، شروع میں جو تذکرہ کیا تھا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حساب کے دن سے، آگے بھی وہی بات ارشاد فرمائے واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، یعنی جب قیامت کے دن آئے گا تو لوگوں کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ پتھرا جائیں گی، اور وہ جب افسوس کرنے لگیں گے اس وقت افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے ہم اللہ کی طرف آئیں، اس کے احکامات کی طرف، اس کی تعلیمات کی طرف ہم آئیں۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی سورۃ الانبیاء میں۔ اب سورۃ الحج میں ہم بات کریں گے۔ سورۃ الحج اس کا نام
جیسے کہ ہم نے کہا سورہ انبیاء نام اس لیے رکھا کہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی اس میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا گیا، کوئی ایک پیغام ہے، کوئی ایک نبی کا تذکرہ یا کسی اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو پیغام بیان کیا گیا اس کی طرف اس نام کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا، اس میں حج کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ تو تعمیر ہوا تھا لیکن اس کے کچھ نشانات مٹ گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتلائی، تو پھر وہاں آ کر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا، پھر اس کی تعمیر اثرنو کی۔ اس کی تعمیر کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ پھر انہوں نے آواز لگائی اور وہ آواز آج تک دنیا کے اندر ہے، کونے کونے میں دنیا کے پہنچی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ کیا، کیونکہ حج کا تعلق قربانی سے خاص ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی قربانی کا کیا۔ اور قربانی کا فلسفہ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ اللہ کے پاس جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، اصل جو اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز ہے وہ اخلاص ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ دلی محبت ہے۔ یہ صرف قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر عبادت کے ساتھ یہ خاص چیز ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہم جو بھی عبادت کریں خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہوگی تو پھر وہی عبادت قبول ہوگی۔ اگر اخلاص سے کوئی چیز خالی ہوگی تو پھر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کا ہم کو وہ کرنا ہے۔ بیان فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اللہ کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز تقوی ہے، دل کی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے بس وہی کام اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے خاص طور جو کام کریں اس کے اندر اخلاص بھرپور ہونا چاہیے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جو کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ یہی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہے جو کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے۔ جس کام میں یہ چیز پائی جائے گی وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو چیز نہیں پائی جائے گی، یہ چیز نہیں پائی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کام، وہ عمل، وہ عبادت، وہ طاعت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت جو ہوئی ہے یہ سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں لیکن راجح قول سن 9 ہجری یا سن 10 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی ہے۔ اور اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان 5 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ حج بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔